اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ او آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ درس قرآن ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اس سے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ میرے بھائیو، سورۃ الطلاق کی یہ آیت نمبر 2 ہے، جس کے اندر اللہ پاک نے طلاق رجعی کا ذکر فرمایا ہے کہ خاوند کو یہ حق حاصل ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اگر اسے اپنے پاس رکھنا چاہے تو عدت گزرنے سے پہلے اس کے ساتھ رجوع کر لے۔ اس بات سے اللہ نے منع فرمایا کہ وہ عدت قریب ہو ختم ہونے کے یہ رجوع کر لے اس نیت پہ کہ اسے پریشان رکھنا ہے تاکہ اس کی عدت اور لمبی ہو جائے، تو اس سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ اور اس کے اندر گواہوں کا بھی ذکر فرمایا کہ دو جو تم میں سے سکہ گواہ ہوں، نیک ہوں، ان کو بھی اس کے اندر شامل کر لو۔ تو دیکھیے کہ اللہ رب العزت کہ ایک دوسرے کے حقوق کی جو ذمہ داری ہے، اللہ اچھی طرح اسے ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ وہ عورت ہے، مرد ہے، ان کا رشتہ ہوا، نکاح کے اندر ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہوئے، تو اب یہ نہیں اگر نوبت طلاق تک آ جائے، طلاق دے دیں تو اس کے بعد پھر اس کے عیب نکالیں۔ مرد بھی اس بیوی کے وہ ایسی تھی، وہ فلاں تھی، اس کے اندر یہ عیب تھا، اس کے اندر فلاں عیب تھا، تو اسلام اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح اس عورت کو بھی اس کی ذمہ داری ہے، جب اس کے نکاح کے اندر رہی، اب نکاح سے فارغ ہو گئی، اس کی عقد سے چلی گئی، تو اسے بھی حق حاصل نہیں کہ وہ اس خاوند کے عیب نکالتی پھرے، اس کے اندر فلاں عیب تھا، اس کے اندر فلاں بیماری تھی، اس کے اندر یہ سلوک میرے ساتھ اس طرح اس نے کیا، تو اللہ اس چیز کو بھی منع کر رہا ہے۔ تو فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، بس جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، جب وہ پہنچنے لگیں اپنی مدت کو، یعنی کس مدت کو؟ أَجَلَهُنَّ، کہ جو ان کی عدت کی مدت ہے، فرمایا اس کے قریب ہونے لگیں، اس کے پاس پہنچنے لگیں، وہ ٹائم قریب آ جائے، تو فرمایا اس کے خاوند کو کیا حکم ہے؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، فرمایا اچھے طریقے کے ساتھ اسے روک لے، اچھے طریقے کے ساتھ۔ جس طرح میں نے اس بات کا کل ذکر کیا کہ میرے بھائیوں، اگر طلاق کی نوبت آئے تو پہلے اس کو کسی عالم دین سے پوچھ لیں کہ اس کا کیا طریقہ ہے، میرے پاس یہ بیوی رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی، میں نے اس کو سمجھانا ہے، اپنے بچوں سے بھی غافل نہیں ہو سکتا اور اسے چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہ ہوں، میرے پاس کچھ ایسے اختیارات ہوں تاکہ وہ میرے لیے مصیبت کا سبب نہ بنے، پریشانی کا سبب نہ بنے۔ تو آج نوجوان جس وقت سب کچھ کر کے بیٹھتے ہیں، پھر عالم دین کے پاس، امام مسجد کے پاس، خطیب کے پاس، مفتی کے پاس جا کے پوچھتے ہیں اب میرا کیا بنے گا۔ تو جس وقت اللہ نے یہ جو طلاق کا حق ہے یہ مرد کو دیا ہے، اور جو عدت کا حق ہے وہ اللہ پاک نے عورت کو دیا ہے۔ عدت عورت نے گزارنی ہے اور جو طلاق مرد نے دینی ہے، اس کے پاس 3 اختیار ہیں۔
وہ ایک ٹائم کے اندر استعمال کر لے بھی اس کی مرضی ہے، پھر بچے کا کچھ نہیں۔ اگر اس کو وقفے کے ساتھ استعمال کیا ہے تو پھر وہ سوچ سمجھ کے چل سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، بس اس خامند کو چاہیے کہ اسے اچھے طریقے کے ساتھ اپنی بیوی کو روک لے اپنے نکاح کے اندر۔ فرمایا وہ کیا ہے معروف طریقہ، کیا ہے کہ دل سے ارادہ ہو کہ میں نے اپنا گھر بسانا ہے، میں نے اسے پریشان نہیں کرنا، میں نے اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، یا اس کی مدت کو اور بڑھانا نہیں چاہتا، اس کو تکلیف کے اندر دینا نہیں چاہتا، بلکہ دلی طور پہ میری نیت یہ ہے کہ میرا بھی گھر آباد ہو جائے، اس کا گھر بھی آباد ہو جائے، اور ہمارے بچے بھی ہمارے پاس رہیں، تو پھر فرمایا اس سے یہ حق حاصل ہے۔ اگر ہاں کہ اس کی مدت قریب ہونے کو ہے اور اس عدت کو بڑھانے کے لیے وقت کو آگے لے جانا چاہتا ہے تو اسے رجوع کر رہا ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر منحصر ہے۔ تو میرے بھائیوں، آگے اللہ پاک نے فرمایا اگر وہ اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا، اسے اپنے سے فارغ کرنا چاہتا ہے تو فرمایا او فارقوہن بمعروف، اور اسے فارغ بھی کرنا چاہتا ہے تو اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، معروف طریقے کے ساتھ۔ وہ بھلائی کیا ہے؟ جو اس کا حق مہر مقرر ہوا ہے وہ اس کو واپس کرے، اس کو دے دے۔ فرمایا اسی طرح جو اس کا سامان ہے، یہ سامانوں کے اوپر بھی بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، میں نے سامان نہیں اٹھانے دینا۔ فرمایا جو اس کا سامان ہے، جہیز کا سامان ہے، وہ بھی اسے واپس کر دے، یعنی اپنی بیوی کو دے دے، وہ اٹھا کے لے جائیں سسرال والے۔ اور اسی طرح جو حق مہر تھا، اگر اس نے اس موقع پر ادا نہیں کیا، وہ حق مہر بھی اپنی بیوی کو دے دے اور اچھے طریقے کے ساتھ اسے اپنے سے آزاد کر دے۔ فرمایا اسی طرح وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، فرمایا اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر 2 گواہ بھی لازم کر لیں۔ یہ گواہ مستحب ہیں، شرط نہیں۔ امام شافعی اس کی شرط لکھتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ وہ اس کو شرط کے طور پہ نہیں استعمال کرتے، وہ فرماتی ہیں کہ مستحب ہے کہ تاکہ اس جھگڑے سے بچا جا سکے۔ کل کو اگر ان میں سے کوئی فریق انکار کرتا ہے کہ نہیں اس کے ساتھ میری یہ بات ہوئی ہے، وہ کہے کہ بیوی کہے نہیں میں نے اپنے خاوند کے ساتھ یہ بات کی ہے، تو فرمایا پھر اس جھگڑے سے بچنے کے لیے، اس پریشانی سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اپنے میں سے جو تمہارے عزیز ہوں، رشتہ دار ہوں، ان میں سے سکہ گواہ، ذَوَيْ عَدْلٍ، جو عدل والے ہوں، کہ نیک ہوں، پارسا ہوں، معتبر ہوں، تو فرمایا وہ گواہ تم مقرر کر لو۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اب جو گواہ ہیں وہ بھی اپنی گواہی اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ نہ ہو کہ میرا رشتہ تو عورت والوں کے ساتھ ہے، میں نے تو ڈنڈی مارنی ہے، میں نے تو اس کو سبق سکھانا ہے اس لڑکے کو۔ نہیں میرے بھائیوں، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اسی طرح اگر وہ مرد کی طرف سے ہوں، اس خاوند کی طرف سے گواہ ہیں، تو فرمایا اسے بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کہے کہ ان کی بچی کو ہم نے رلانا ہے، جس طرح انہوں نے گھر تباہ و برباد کیا ہے، اب یہ عدالتوں کے چکر کاٹتے رہیں گے، ان کو ذلیل و خوار کرنا ہے۔ تو اسلام اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا ان گواہوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ صرف اللہ پاک نے یہاں کیا فرمایا؟ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، وہ گواہی دیں اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے گواہی دیں، اللہ کو حاضر ناظر مان کے کہ میں نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں نے جواب بھی دینا ہے۔ اور جس سٹیج کے اوپر اللہ نے مجھ سے گواہی لی ہے، یہ 2 خاندانوں کا مسئلہ ہے، اس کے اندر میں نے ڈنڈی نہیں مارنی، میں نے ہیرا پھیری نہیں کرنی، میں نے اچھے طریقے کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں، جو میرے علم کے اندر ہے، میں نے اسی کے مطابق گواہی دینی ہے، نہ میں نے ان کا پاس رکھنا ہے، نہ میں نے ان کا پاس رکھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آگے اللہ پاک نے فرمایا ذالکم یوعظ بہ، فرمایا
ان باتوں سے اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، ان باتوں سے اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے۔ فرمایا نہ تمہاری آخرت خراب ہو، نہ دنیاوی زندگی تمہاری خراب ہو۔ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا اللہ ان باتوں سے تمہیں نصیحت دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ کس کو؟ من کان یؤمن، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ جو ایماندار ہیں، جو کافر ہیں انہیں کوئی فائدہ نہیں۔ تو فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا ایمان ہے اللہ پر بھی، یوم آخرت پر بھی۔ یوم آخرت کا ذکر اللہ پاک نے کیوں فرمایا؟ فرمایا اسی لیے کہ ہر انسان نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہر انسان نے رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے اور اپنی دنیاوی زندگی کے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ تو کہاں گزار کے آیا؟ کن کاموں کے اندر گزار کے آیا؟ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے تو نہیں آیا، کسی کا حق مار کے تو نہیں آیا۔ فرمایا ہر ایک نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اور پھر یہ بھی اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ میں نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، میں نے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو فرمایا وَمَن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، جو اللہ سے ڈر جائے، اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر رہے۔ فرمایا یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے بہترین راہ نکال دے گا۔ فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو مشرکین نے گرفتار کر لیا، وہ ان کی قید کے اندر ہے۔ اب جو میری بیوی ہے، میرے بیٹے کی ماں ہے، اسے بھی علم ہو چکا ہے، تو ہم بڑی پریشانی کے عالم کے اندر ہیں، ہم کیا کریں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَمَن یتق اللہ یجعل لہ، اور جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ پھر بنا لیتا ہے اس کے لیے۔ فرمایا یجعل لہ مخرجا، کوئی نہ کوئی راہ اللہ پاک نکالتا ہے، کوئی راہ، کوئی راستہ نکل آتا ہے۔ تو حضرت عوف بن مالک حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے بیٹے کو مشرکین نے گرفتار کر لیا، ان کی قید کے اندر ہے، ہم پریشان ہیں، میں بھی پریشان ہوں، میرا بیٹا ہے، میری بیوی وہ بھی پریشان ہے، تو اولاد کا ایک رشتہ ایسا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ گھر کے اندر اس کو کثرت کے ساتھ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو حضرت عوف بن مالک گھر آئے، اپنی زوجہ سے کہا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ عمل بتایا ہے، تو یہ دونوں کثرت کے ساتھ پڑھنے لگے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا بیٹا ان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ساتھ اس نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ تنگی ہے، زندگی کے ایام بڑی مشکل کے ساتھ گزار رہا ہوں، غربت میرے پاس نچ رہی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وظیفہ بتایا ہے۔ اللہ پاک ہر آدمی کا رازق ہے، رزق دینے والا ہے، جس رب نے پیدا کیا ہے وہ رزق دیتا ہے۔ میرے بھائیو آج ہمارا اعتماد اس چیز سے اٹھ گیا۔ حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میرا وہ بیٹا ان مشرکین کی قید سے رہا ہو کر تقریباً آیا، تفسیروں کے اندر طبیان اپنے تفسیر مظری نے 4000 بکریاں اور کچھ اونٹ لکھے ہیں۔ فرمایا کہ وہ اونٹ بھی اور یہ 4000 بکریاں لے کر اپنے والدین کے پاس پہنچتا ہے، جو ان کے مالک تھے، اس کے سبب سے کہ وہ غافل ہو گئے، اسے موقع مل گیا اور وہ مال بھی اور بکریاں لے کر اپنے والدین کے پاس پہنچتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت مالک بن عوف پھر پوچھنے کے لیے جاتے ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا واپس آ گیا، اتنا مال لے کر آیا، کیا وہ مال میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ میں کیا کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مال تیرے لیے حلال ہے، وہ مال کافروں کا مال، اور جو اس کی امانت کے طور پہ نہیں تھا، وہ تو ان کی قید میں تھا۔ فرمایا جو حصہ آیا وہ لے کر آیا، یہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔
تو میرے بھائیوں اس آیت کا شان نزول جو کل کی آیت آ رہی آیت نمبر 3 ہے، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا اللہ وہاں سے تمہیں رزق دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اللہ پاک نے اس کے اندر بھی یہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر یہ دونوں ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو جائے کہ میں نے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، ایک ایک بات کا میں نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوں، تو فرمایا اللہ سے ڈرتا رہے تو یقیناً وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہے، اللہ کوئی نہ کوئی اس کے لیے راہ نکال دیتا ہے۔ لیکن یہ فرمایا آج کے درس کے اندر کہ اس مرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس عورت کی عدت مکمل ہونے کو پہنچے اور وہ اسے رجوع کر لے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کے اندر کیا کرتے کہ جب عدت قریب ہوتی اسے صلح کر لیتے، اور جس وقت اس کی عدت اور بڑھ جاتی پھر وہ 3 مہینے اور 3 قروء کا انتظار کرتی، فرمایا اس کے بعد پھر رجوع کرتے۔ تو اسی طرح ان عورتوں کو ذلیل و خوار کیا جاتا۔ اسلام نے اس چیز سے منع فرمایا، فرمایا اگر وہ تمہارے گھر میں اسے بسانا چاہو تو بساؤ، نہیں تو اس کو معروف اچھائی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ آزاد کر دو۔ اور نہ کسی خامند کو اور نہ عورت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے خامند کے وہ عیب نکالے، نہ اس خامند کو حق پہنچتا ہے کہ اس کی اپنی بیوی کے جو اس کی سابقہ بیوی تھی اس کے عیب نکالے، اور اس کا جو سامان ہے جہیز ہے وہ بھی اسے واپس کر دے، اور جو حق مہر ہے وہ بھی اسے دے دے، اچھائی کے ساتھ اسے آزاد کر دے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔